اگر کوئی مر جائے تو وارث تو بہت سامنے آ جاتے ہیں، ہمارا بھی حصہ، ہمارا بھی حصہ، ہمارا بھی حصہ. یہ سمجھ لو جب تک اس کے فرائض کو ادا نہ کر دیا جائے تب تک وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی. تین چیزیں مرنے والے کے ساتھ جاتی ہیں. فرمایا دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں. کیا چیزیں واپس آتی ہیں؟ ایک اہل، دوسرے مال. یہ آ جاتا ہے واپس. پھر فرمایا عمل ہو، اس کا عمل جو ہے وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے. میرے خیال میں بچوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ مال کیوں کہا رسول اللہ نے. رسول اللہ کے زمانے میں جب کوئی جنازہ جاتا تھا تو وہ جو مال چھوڑ کے جاتا تھا، اب اس وقت بینک وغیرہ کا تو رواج نہیں تھا، وہ اس کے درہم و دینار یہ سب رکھے رہتے تھے، سونا چاندی جو بھی چھوڑ کے جاتا تھا تو وہ سب ایک گٹھری میں باندھ کے، تو وہ مال جو تھا وہ مرنے والے کے ساتھ جاتا تھا قبرستان. اب وہاں پر جو وارث ہوتا تھا مرنے والے کا، وہ کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ اگر کسی کی کچھ رقم اس مرنے والے کے اوپر باقی ہے تو وہ بتائے. تو لوگ بتاتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی یوں ہی کہہ دے تو مسئلہ الگ ہے، لیکن سمجھ بوجھ کے لوگ بتاتے تھے. کسی نے کہا ہمارے 500 درہم ہے تو اسی مال میں سے 500 درہم اس کو دے دیے جاتے. کسی نے کہا ہمارے 100 دینار ہیں، 100 دینار اس کو دے دیے گئے. کسی نے کہا ہمارا 2 تولہ سونا ہے، 2 تولہ سونا اس کو دے دیا گیا. سمجھے آپ؟ اسی وقت وہیں پہلے وہ سب تقسیم ہو جاتا تھا، اس کے بعد اس کی نماز جنازہ ہوتی تھی. پھر وہ بچا ہوا مال جو تھا سب کے فرائض ادا کر کے وہ مال واپس آتا تھا. جب وہ مال واپس آتا تھا تب ورثاء میں وہ تقسیم ہوتا تھا. کچھ غور کر رہی آپ نے یا نہیں غور کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مر جائے تو وارث تو بہت سامنے آ جاتے ہیں، ہمارا بھی حصہ، ہمارا بھی حصہ، ہمارا بھی حصہ. یہ سمجھ لو جب تک اس کے فرائض کو ادا نہ کر دیا جائے تب تک وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ آ گئی نا بات سمجھ میں؟ ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، صحیح ہے، لیکن اگر ماں باپ کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرا جائے تو اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے گا، ماں باپ کے حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا.